بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 253 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب المضارعات سے متعلق پڑھتے ہیں۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ عقد مضارعات اگر فاسد ہو جائے، جو 8 شرائط صاحب رحمہم اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، جن کو ہم نے سبق نمبر 251 میں تفصیلاً پڑھا تھا، ان میں سے کسی ایک شرط کے نہ پائے جانے سے اگر عقد مضارعات فاسد ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کو جاننے کے لیے اور اسی طرح عقد مضارعات صحیح ہو اور عقد مضارعات کی مدت اپنے اختتام تک پہنچ جائے تو اس صورت میں پھر کیا حکم ہے، اس سے متعلق ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں جانتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آتے کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فَيَكُونُ الْخَارِجُ لِرَبِّ الْبَذْرِ وَلِلْآخِرِ أَجْرُ مِثْلِ عَمَلِهِ أَوْ أَرْضِهِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا شَرَطَ وَإِنْ صَحَّتْ فالخارج على الشرط فإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر عقد مضارعات کسی وجہ سے فاسد ہو گئی تو اب فرماتے ہیں کہ فساد کی صورت میں محصولات کا کیا حکم ہوگا۔ تو عقد مضارعات اگر فاسد ہو گئی تو محصولات چاہے جتنی بھی ہوں، زمین کی تمام تر محصولات وہ اس شخص کو ملے گی جس نے زمین میں اپنا بیج بویا ہو۔ تو جو صاحب بیج ہے تو مالک بیج کو وہ محصولات سب کے سب حوالہ کر دی جائے گی۔ پھر اگر صاحب بیج صاحب عرض ہے تو پھر عامل کو اس کے عمل کی اجرتی مثل ملے گی، اور اگر صاحب بیج صاحب عمل ہے تو پھر صاحب عرض کو اس کی زمین کی اجرتی مثل ملے گی۔ اس میں دونوں کی رعایت ہو جائے گی، یعنی محصولات صاحب بدر کو مل جائے گی، اور صاحب بدر کو جب مل گئی تو اب ہم دیکھیں گے کہ صاحب بدر کون تھا۔ اگر صاحب عرض ہے تو صاحب عامل کو اس کے عمل کی اجرتی مثل، اگر صاحب بدر صاحب عامل ہے تو پھر صاحب عرض کو اس کی عرض کی اجرتی مثل ملے گی۔ تو فرماتے فیکون الخارج لرب البذر، لہذا زمین کی محصولات عقد کے فاسد ہونے کی صورت میں صاحب بدر کے لیے ہے، وللآخر اجر مثل عملہ، اور دوسرے کے لیے اس کے عمل کی اجرتی مثل ہے، او ارضہ، یا زمین کی اجرتی مثل ہے۔ اگر صاحب بدر جو ہے وہ صاحب عامل ہوں تو پھر صاحب زمین کو اس کی زمین کی اجرتی مثل ملے گی۔ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا شَرَطَ، اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اجرتی مثل جو ہے یہ نصف پیداوار سے زیادہ نہ ہو، یعنی جو جن پہ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا شَرَطَ سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر ان شریکین نے آپس میں شرط لگائی ہو کہ محصولات کا 1/3 ایک کو ملے گا اور 2/3 دوسرے کو ملے گا، تو اب اگر جس کو 1/3 مل رہا ہے اب وہ عقد کے فاسد ہونے کی وجہ سے اجرت مثل کا مستحق ہوا تو اجرت مثل اس کو 1/3 سے زائد نہیں ملے گا۔ تو فرماتے وَلَمْ يَزِدْ عَلَى مَا شَرَطَ، اجرت مثل کا اضافہ نہ ہوگا اس مقدار پر جس مقدار کے عاقدین شرط لگا چکے تھے۔ وَإِنْ صَحَّتْ، اب یہاں سے عقد مضارعات کے صحیح ہونے کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ اگر عقد مضارعات صحیح ہو اور تمام شرائط کے مطابق عقد مضارعات جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچ جائے، متعاقدین نے تمام شرائط کی رعایت کی ہو، تو فرماتے اس صورت میں پیداوار انہی ہی شرط کے مطابق انہی ہی حصص کے مطابق تقسیم ہوگا جو عاقدین نے اپنے لیے مقرر کیے ہوں۔ وَإِنْ صَحَّتْ، اگر مضارعات صحیح ہو جائے اور عقد نے اختتام تک پہنچ جائے، فالخارج، تو محصولات علی شرط
اسی شرط پر تقسیم ہوگی جو عاقدین نے آپس میں ایک دوسرے کے لیے لگائی تھی۔ مثلا اگر محصولات کی تقسیم کی شرط نصفاً ہو تو دونوں میں وہ محصولات نصفاً تقسیم ہوگی، اگر اثلاثاً ہو تو اثلاثاً تقسیم ہوگی، اگر ایک کے لیے ربع ہو دوسرے کے لیے 3 ربع ہو تو اربعاً ان کے درمیان تقسیم ہو جائے گی۔ فَإِن لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ عقد مزارعات تو تمام شرائط کی رعایت کرتے ہوئے اپنے اختتام تک پہنچا لیکن محصولات کچھ بھی حاصل نہیں ہوئی اور زمین سے کچھ بھی کاشتکاری نہ ہوئی۔ فَإِن لَمْ يَخْرُجْ شَيْءٌ اگر کچھ بھی نہ نکلا زمین سے فَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ تو عامل کے لیے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، تو عمل کرنے والے کے لیے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا اور صاحب عرض کے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا، اور صاحب عرض کے لیے نہ ہونا تو ظاہر ہے، عامل کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ عامل بیچارہ تو مسلسل کام کرتا رہے، اس کو اس کی عمل کی اجرت ملنی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہاں پر اگر اس عقد مزارعات کے اختتام کے بعد اس کو ہم اجارہ کہیں یا عقد مزارعات کہیں، شرکت کہیں، اگر عقد اجارہ کہیں اختتام پر تو اس صورت میں عقد اجارہ میں اجرت مسمى لازم آتی ہے اور اجرت مسمى تو یہاں پر طے ہی نہیں۔ تو اگر ہم اس کو شرکت کہیں تو شرکت ہم محصولات میں ہوتی ہے، تو یہاں پر اب محصولات ہی نہیں، لہذا شرکت بھی نہیں رہے گی۔ فلا شیء للعامل، اس لیے فرماتے عامل کے لیے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ ومن ابى عن المضي اجبر الا رب البذر، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر عقد مزارعات اپنے شرائط کے ساتھ طے ہو چکا اور صاحب عرض زمین حوالہ کر چکا اور صاحب عامل عمل شروع کر چکا، تو اب اگر ان میں سے کوئی ایک انکار کر لے عقد مزارعات کو اس کی مقررہ مدت تک پہنچنے سے پہلے انکار کر لے کہ بھئی میں یہ عقد مزارعات نہیں کرتا، تو فرماتے ہیں اب اگر صاحب بیج اور صاحب عمل وہ بذر بیج زمین میں بو چکا ہے، ڈال چکا ہے، ٹریکٹر کا حل چلا چکا ہے، تو اب تو وہ واپس جمع نہیں کر سکتا۔ تو فرماتے اس صورت میں اگر انکار کرنے والا صاحب بذر نہ ہو، صاحب عرض ہو، دوسرا ہو، تو فرماتے ہیں اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اب یہ مقررہ مدت تک مزارعات کو برقرار رکھے۔ ہاں اگر انکار کرنے والا صاحب بذر ہے، وہ خود اپنی بذر تباہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی تباہی پر تلا ہوا ہے، انکار کرتے وقت مزارعات سے، تو فرماتے ہیں وہ کر سکتا ہے۔ ومن ابى عن المضي، اور متعاقدین میں سے جو عقد مزارعات کو جاری رکھنے سے انکار کر لے اجبر تو اس پر زبردستی کی جائے گی، الا رب البذر، سوائے رب البذر کی کو اس پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ وتبطل بموت احدہما، مزارعات عاقدین میں سے ایک کے فوت ہونے سے باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لہذا متعاقدین میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو عقد مزارعات جو ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ عاقدین عقد مزارعات اپنے ذات کے لیے کرتے ہیں، اور ہم پیچھے عقد اجارہ میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ عقد مزارعات ابتداءً اجارہ ہے، تو اجارہ جیسے عاقدین کے فوت ہونے سے باطل ہو جاتے ہیں تو لہذا یہ بھی باطل ہو جائے گا۔ ہاں یہ تو قیاس کا تقاضا ہے۔ ہاں اگر وہ صاحب بذر ڈال چکا تھا اور فصل کچھ اگ چکی ہے لیکن یہ ہے کہ پکنے کی مدت تک نہیں پہنچی، پکنے میں ابھی کچھ مہینہ ڈیڑھ باقی ہے، تو فرماتے استحسان اس عقد کو ہم باطل نہیں کریں گے، برقرار رکھیں گے تاکہ فصل کٹائی کی مدت تک پہنچ جائے اور فصل پک جائے۔ وتبطل بموت احدہما، متعاقدین میں سے ایک کے فوت ہونے سے عقد مزارعات باطل ہو جاتی ہے۔ فإن مضت المدة والزرع لم يدرك فعلى المزارع اجر مثل عرضه حتى يدرك، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ عقد مزارعات کی مدت جو 6 مہینے یا 1 سال مقرر تھی وہ مدت گزر چکی، مدت پوری ہو چکی، اور حال یہ ہو کہ کھیتی ابھی تک پکی نہیں ہے، کھیتی کے پکنے میں ابھی تک مہینہ ڈیڑھ باقی ہے، تو فرماتے اس صورت میں مزارع جو ہے وہ کھیت کو برقرار رکھے 1.5 مہینے تک، اور ہم اس کو
کاٹنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں اس کا نقصان ہے، لیکن صاحب عرض نے تو ایک خاص مدت کے لیے زمین حوالے کی تھی، لہذا اب جتنی مدت کے لیے یہ زمین اپنے پاس روکے رکھے گا تو اتنی مدت کے بقدر زمین کا کرایہ صاحب عرض کو دینا لازم ہوگا۔ تو یہی فرماتے ہیں کہ فَإِن مَضَتِ الْمُدَّةُ عقد مزارات کی مدت گزر چکی، وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرَكْ اور کھیتی ابھی تک پکی نہیں، فَعَلَى الْمُزَارِعِ تو مزارع پر اجر مثل ارضه اس زمین کی اجرت مثل لازم ہے، حتی یدرکا یہاں تک کہ وہ پک جائے، یہاں تک کہ فصل پک جائے، ونفقۃ الزرع علیہما بقدر حقوقہما۔ اب یہاں پر چونکہ عقد مزارات کی مدت پورے ہونے سے عقد مزارات تام ہو چکی، ختم ہو چکا، اس کے بعد اس فصل میں دونوں کا اشتراک ثابت ہو چکا ہے، صاحب عرض کا بھی صاحب عامل کا بھی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس فصل کے پکنے پر، اس کے کٹائی پر، اس کے جو ہے جمع کرنے پر، اس کے تھریشر کرنے پر جو اخراجات ہوں گے وہ ان دونوں کے درمیان باہم مشترک ہوں گے، وہ اخراجات ان دونوں پر ہم تقسیم کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اب یہ اخراجات مالی مشترک میں ہو رہے ہیں، تو یہی فرما رہے وَنَفَقَةُ الزَّرْعِ عَلَيْهِمَا، اور اس کاشتکاری کا نفقہ ان دونوں پر لازم ہوگا، دونوں عاقدین پر، بقدر حقوقہما ان کی حقوق کی مقدار کے بقدر، ان کے حصص کی مقدار کے بقدر، کا اجر الحصاد فرماتے کہ زرع کی اخراجات سے مراد کیا ہے، کا اجر الحصاد جیسے کہ کھیتی کاٹنے کی اجرت ہے، والرفاع اور جس طرح جو ہے کھیتی جمع کرنے کی اور گندم کاٹ کر پھر ایک جگہ جو جمع کرتے ہیں تھریشر کرنے کے لیے اس اٹھانے کی اجرت، اور اسی طرح والدیاست پھر تھریشر کرنے کی اجرت، والتذریت اور پھر صاف کرنے کی اجرت، یہ ان دونوں پر برابر برابر تقسیم ہوگی۔ فَإِن شَرَطَهُ عَلَى الْعَامِلِ اگر عاقدین نے یہ سب کام اور مدت ختم ہونے کے بعد بھی عامل پر جو ہے اس کی شرط لگائی ہو کہ عامل ہی کرے گا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں عقد مزارات فاسد ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی، جب ذمہ داری نہیں بنتی تو اب اس کے ذمہ یہ لگانا یہ درست نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا، ہم نے کتاب المزارات ختم کی۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہم نے سب سے پہلے عقد مزارات جب فاسد ہوں تو عقد مزارات فاسد ہونے کا حکم پڑا، اس کے بعد ہم نے عقد مزارات کے صحیح ہونے کا حکم پڑا، آخر میں ہم نے اس باب کا اس کتاب کا خاتمہ پڑھا، اور خاتمہ میں سب سے پہلے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا کہ آپ متعاقدین میں سے ایک فوت ہو جائے تو اس کے فوت ہونے سے عقد مزارات بھی باطل ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ عقد مزارات کی مدت پوری ہو جائے تو مدت پوری ہونے سے عقد مزارات تام ہو جائے گی، اور تیسرا مسئلہ ہم نے یہ پڑھا کہ عقد مزارات کی مدت ختم ہونے کے بعد تام ہونے کے بعد جو اخراجات ہوں گے وہ دونوں پر برابر برابر ان کے حصص کے مطابق تقسیم ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔